ٹھیک. اچھا، اب اہل تشیع کے بارے میں ہے کہ آپ بہت دو ٹوک انداز میں یہ بار بار کہتے ہیں کہ وہ بالکل صحیح مسلمان ہیں. تو اب سورہ فتح میں اللہ تعالیٰ نے بیت رضوان والے پہلے یہاں روک کر وہ آیت کی طرف پھر یہ سمجھ لیں کہ یہ جتنے گروہ نا بریلوی حضرات ہیں، شیعہ ہیں، دوسرے وغیرہ قادیانی کے علاوہ، یہ وہی گروہ ہیں جنہیں ہم اہل الاہواء والبدع کہتے ہیں کہ انہوں نے کئی باتیں من گھڑت بنائی ہوئی ہیں، بدعت ہے ان کے اندر، گمراہیاں ہیں، یہ سب کچھ ٹھیک ہے، مگر صرف یہ ہے کہ کافر نہیں. کفر جو ہے نا کہ ایک آدمی سمجھے کہ واقعی رسول اللہ نے فرمایا اور مانے کہ ہاں رسول اللہ نے فرمایا مگر میں آپ کو نبی نہیں مانتا، آپ کی بات میرے لیے کیا دلیل ہے، یہ ہے کفر. اگر وہ کہتا کہ مجھے اس روایت پر اعتماد نہیں، اس کے راوی کمزور ہے یا اس کا معنی یہ نہیں دوسرا، تو پھر بے شک اس کی تعویل اور شبہ کتنا غلط اور باطل ہونا، وہ کافر نہیں. اس نے یہ نہیں کہا کہ میں قرآن نہیں مانتا یا رسول اللہ نہیں مانتا، غلط تشریح کر رہا. تو یہ اور ہمارے اس جمعہ کا خطبہ بھی یہ تھا کہ شبہ فاصلہ جو نا وہ غلط خیال کتنا غلط ہو، مگر جب انہوں نے پناہ لے لی کہ اس شبے کی وجہ سے ہم نہیں یار مانتے یہ بات، تو پھر وہ کافر ہونے سے بچ گئے. اگر کھلم کھلا کہتے بغیر کسی شبہ کے کہ بالکل ٹھیک ہے یہ بات مگر ہم نہیں مانتے اس کتاب کو، نہ اس نبی کو مانتے، یہ سارا کفر. بس میرا کہنا یہی، یہ نہیں کہ یہ لوگ بدعتی نہیں یا ان میں گمراہیاں نہیں، سب کچھ ہیں، یہ گمراہ اور ضال فرقوں میں سے ہیں مگر کافر نہیں. کفر نام کی کوئی بات آپ کریں نا بات. یہ سورہ فتح میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ جو بیت رضوان والے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا. اب یہ شیعہ جو حضرات ہیں وہ سوچتے ہیں کہ اللہ ان سے راضی نہیں ہوا، ظاہر ہے کہ جب وہ ان کے مخالف ہیں تو ان کا یہی ماننا ہے کہ اللہ ان سے راضی نہیں ہوا. اور ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کرام کے نام لے کے کہہ دیے کہ یہ سب ایک بات نہیں نا پھر لمبا آیت میں جو آیا نا کہ لقد رضی اللہ عنہ المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، ایک تو اس سے ہم جو نکالتے ہیں کہ اللہ قیامت تک لیے ان سے راضی ہو گئے، یہ بھی ہماری طرف سے نا دھاندلی ہے، ایسی بات نہیں. اللہ صرف اس وقت راضی ہوا جب وہ بیعت کر اذ یبایعونک، وہ جو کارنامہ تھا نا کہ بالکل کفار کے گڑھ میں ہتھیار ہے کوئی نہیں، عمرہ کے لیے گئے ہوئے ہیں مگر آپ موت پر بیعت لے رہے ہیں کہ ہم نے خام خواہ تو پیچھے نہیں ہٹنا، مرنا پڑا. تو لوگوں نے جب یہ جرأت دکھائی کہ موت پر بیعت کر لی تو اللہ اس سے راضی ہوا. یہ کہا اذ یبایعونک، جب وہ بیعت کر رہے تھے ان کے اس عمل سے اللہ خوش ہوا. اور ساتھ کا مومنین سے، اس لیے اور ماں خود بھی مانتے سنی کہ اگر ان میں کوئی منافق تھا ججمنٹ کہہ جیسا اس سے راضی نہیں ہوا، مومنوں سے راضی ہوا. اب جھگڑا یہی پڑ گیا کہ جب شرط راضی کہ مومنوں سے راضی ہوا اور اس وقت راضی ہوا جب یہ بیعت کر رہے تھے، وہ بڑا اہم معاملہ تھا. آگے کی بات نا آخر میں ٹکڑا پڑے قرآن میں دے نا ذرا، یہ بہت اہم بات ہے جو لوگوں کو سمجھنی چاہیے. آخر میں شرط لگائی جس پر شاہ عبد القادر بھی کہتے ہیں اللہ یار کسی کو پوری تسلی نہیں دیتا کہ وہ مطمئن ہو جائے کہ اب میں پکا ہی جنتی ہو گیا. آخر میں بات کہی اسی آیت کا ٹکڑا وہاں سے پڑھنا. اللہ اکبر، یہ جب ختم ہوتی ہے نا پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے وعد اللہ الذین، یہ آیت ہے جو پڑھتے ہیں ہم محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار. آخر میں وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجر عظیم، کہ ان میں سے جن کا اوپر ذکر تھا نا اصحاب، ان کا ان میں سے جو ایمان لائے اور نیک کام کیے ان کے لیے اللہ کا وعدہ بخشے. منہم کہہ دیا سارے، پتا چلا کئی ان میں سے نہیں نیک عمل پر رہیں گے، ایمان پر نہیں رہیں گے، وعدہ صرف ان سے. اب کس پر یہ قیامت کے دن پورا اترتا یہ غیب کہہ نہیں سکتے. اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 10 نام لے لیے نا، 10 نام دے کر وہ ہمارے یہاں روایت ہے. اب ہمارے ہی کئی عالم نہیں مانتے کہ کوئی نہیں ہے اشرا مشرا کی روایت کی، کیونکہ اس کے شروع میں آتا نا کہ جب یہ بیان کی ہے حضرت سعید ابن زید نے جو حضرت عمر کے بہنوئی تھے، انہوں نے 10 میں سے ہیں، وہ کوفہ کی مسجد میں تھے. حضرت حسن رضی اللہ عنہ دستبردار ہو گئے تھے، امیر معاویہ کوفہ میں آئے، یہ بھی تخت پر بیٹھے تھے، مغیرہ بن شعبہ بھی تھے، اور لوگوں کو باری باری کھڑا کر کے نا مسجد میں تو لعنت کرواتے تھے. تو حضرت سعید نے کہا یہ کس کو لعنت کرتے ہیں؟ کہا علی کو. انہوں نے کہا توبہ توبہ، اس ظالم کو دیکھو، اس شخص پر لعنت کر رہے ہیں جس کے بارے میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں میں نے خود حضور سے سنا کہ ابو بکر جنتی، عمر اور علی کا بھی ذکر کیا. کہا اللہ کے رسول نے کہا یہ ظالم لفظ کا کہ اس ظالم کو دیکھو، اس پر لعنت ہو رہی. اب یہ ٹکڑا ان کو اہل سنت کو نقصان دے کہ ظالم کا اور کا لعنت کرا، تو یہ خود بھی پھر جان چھڑاتے ہیں کہ یہ کوئی نہیں. اس لیے یہ روایتیں جو ہے نا
تنہا ایک آدمی کی روایتیں راویوں سے سنی. اچھا. اس لیے اگر شیعہ یہ کوئی کہتا ہے یار مجھے ان راویوں پر اعتماد نہیں, گروہ بن گئے تھے, ہر پارٹی کے لوگوں نے اپنے اپنے گروہ کے حق میں ہتھیار بنائے ہیں, میں نہیں مانتا, تو اس نے رسول اللہ کا نہیں بچہ انکار کیا کہ حضور نے فرمایا پھر میں جنتی نہیں مان رہا. اس نے کہا یہ سٹوری گڑی ہوئی, جیسے گامدی صاحب وغیرہ کہتے ہیں کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول, اسی لیے ہم جو آبادیاں ہیں یا خوارج وغیرہ وہ بھی نزول عیسیٰ کے منکر ہیں. یہ نہیں کہتے کہ کافر ہے, جو کہے نہیں اترنا کافر, وہ کافر شافر کوئی نہیں. ٹھیک ہے ہمارے نزدیک ان کا اترنا برحق ہے, مگر اگر کوئی منکر ہے تو کئی گروہ مسلمانوں کے پہلے بھی انکار کرتے ہیں. کافر کہنے کی بات بس اور کوئی نہیں. اچھا آپ اس حدیث کو ٹھیک سمجھتے ہیں نا, یہ جو ہے اشرا مبشرہ والا؟ ہاں میں ٹھیک سمجھتا, میرا یہی یقین ہے کہ ٹھیک ہے. اچھا آگے ایک اور جو دلیل دی جاتی ہے شیعوں کے بارے میں کہ یہ جو قادیانی ہیں انہوں نے ایک آدمی کو نبی بنایا تو ہم سب انہیں کافر کہتے ہیں اور یہ کافر ہیں. تو جو شیعہ ہیں انہوں نے 12 اماموں کو جو انبیاء سے بھی اوپر لے گئے ہیں, 12 اماموں کو ان سے بہتر کہتے ہیں. کوئی شک نہیں کہ شیعہ حضرات کا یہ عقیدہ امامت جو ہے نا جی کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے چنے ہوئے لوگ ہیں, نبی کی طرف, ان کو بھی اللہ علم دیتا ہے اور وہ علم خطا سے خالی ہے, معصوم عن الخطا, اور ان کی معرفت بھی لازم ہے ورنہ اعمال ضائع ہیں. نبی علیہ السلام کے علاوہ پہلے سارے نبیوں سے یہ افضل ہے تو یہ انتہائی غلوور بات کو بہت انہوں نے بڑھا دیا. مگر پھر بھی جب انہوں نے یہ اعتراف کر لیا نا, بڑے بڑے کٹڑوں نے بھی, کہ یہ عقیدہ ضروریات دین میں سے نہیں بن سکا. شروع میں چونکہ کئی لوگوں نے اختلاف کیا سنیوں نے, اس لیے اس کا منکر کافر نہیں, اس کو ہم وراثت کا حصہ دیں گے, نکاح اس سے کریں گے, نمازیں اس کے ساتھ پڑھیں گے. اس وجہ سے یہ قادیانیوں سے الگ ہو گئے. قادیانی جو نا وہ تو بالکل اس کو نبی کا اسٹیٹس دیتے نا کہ جو اس کا منکر ہے وہ کافر ہے, اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے. حتیٰ کہ ہمارا چھوٹا سا بچہ مرے تو اس کے بارے میں بشیر الدین محمود نے کہا کہ تم عیسائیاں ہندوؤں کے بچوں کے جنازے پڑھتے ہو, یہ جب نبی کے منکر ہیں کافر ہیں, ان کے بچے بھی ان کے ساتھ ہی ہیں. یہ اس سے تھوڑا سا ہم کنسیشن دیتے ہیں کہ یہ امامت کو مانتے ہیں مگر ہمیں مانتے ہیں کہ ان کے ساتھ رشتہ ناطہ وراثت وغیرہ سارے اسلامی حقوق ان کو حاصل ہیں, یہ مسلم ہیں, صحیح العقیدہ نہیں ہے, بس یہ کہہ دیتے ہیں, یعنی بس بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتے ہیں ڈاؤٹ بات پہ. ٹھیک ہے جی.